السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال یسیرہ، بکثرت نفل پڑھنا۔ سیدنا معدان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا ثوبان سے ملا اور میں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے نفع دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر میری طرف دیکھا، فرمایا تم سجدے زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کی رضامندی کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ مردان نے کہا کہ اس کے بعد میں نے سیدنا ابو درداء سے ملا، ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا تم سجدے زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ نسائی حدیث نمبر 1139۔ سنت موقدہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن رات میں 12 رکعت پڑھیں وہ ہمیشگی کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ نسائی حدیث نمبر 1794۔ تہجد کی نماز، سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے وقت اچانک بیدار ہو گیا، اس نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اور اس کے بعد اس کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی دوسری دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اگر وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ بخاری حدیث نمبر 1154۔ نماز وتر، سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ اے حفاظ تم وتر پڑھا کرو۔ بخاری حدیث نمبر 6410۔ یوم جمعہ کے اعمال، سیدنا اوس بن اوس ثقفی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا، جلدی جمعہ کے لیے چل پڑا، پیدل چل کر گیا، سواری نہ کی، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، اس کی گفتگو غور سے سنی، کوئی لغو بات نہ کی، تو اسے ہر قدم کے بدلے اتنے ہی سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 16173۔ نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کرنا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات ثواب ملے گا، جو تدفین تک رہی اسے 2 قرات ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا 2 قرات کیا ہے تو آپ نے فرمایا 2 عظیم پہاڑ۔ ابو طاہر نے یہاں تک روایت ذکر کی ہے، جبکہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ سالہ بن عبداللہ نے بیان کیا پہلے ابن عمر صرف جنازہ پڑھ کر آ جاتے تھے، لیکن جب انہیں سیدنا ابو ہریرہ کی مذکورہ روایت پہنچی تو انہوں نے فرمایا ہم نے تو بہت زیادہ قرات ضائع کر دیے۔ بخاری حدیث نمبر 1325، مسلم 945۔ تعزیت، حضرت عبداللہ بن ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بھی اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1601۔ الجامع، صحیح جامع 5752۔ فجر کی سنتیں، سیدہ عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہت بہتر ہیں۔ دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ 2 رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 725۔ چاشت کی 2 رکعتیں، سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت انسان کے تمام اعضاء کی طرف سے صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ کوئی شخص صرف 2 رکعتیں چاشت کی نماز پڑھ لیں تو تمام اعضاء کی طرف سے کافی ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 2989، مسلم 720۔ ظہر سے پہلے اور بعد کی رکعتیں، سیدنا ام حبیبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتوں پر محافظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام قرار دے دیں گے۔ ترمذی حدیث نمبر 428۔ جبکہ نسائی کی روایت میں ہے اسے کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ نسائی حدیث نمبر 1813۔ عصر سے پہلے 4 رکعت، سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ مساجد تعمیر کرنا، سیدنا عثمان نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیں گے۔ بخاری حدیث نمبر 450۔ مسلم 533۔ جو شخص نماز باجماعت ارادے سے گھر سے نکلا، پتہ چلا کہ جماعت ہو چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف گیا، دیکھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باجماعت حاصل ہونے والا جتنا اجر دیں گے، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 564۔ ابو داؤد 573۔ جس کی آمد فرشتوں سے مل گئی،
ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین سے پہ آئے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تم آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں، جب یہ آمین ایک دوسرے سے مل جاتی ہے تو سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 782، مسلم حدیث نمبر 409۔ روزوں کا ثواب، سحری کھانے کی فضیلت۔ ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا برکت کا باعث ہے، تم اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 11086۔ روزے کی فضیلت، سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالتوں میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 38، مسلم 760۔ جلدی افطار کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں وہ مجھے بہت محبوب ہیں۔ ترمذی حدیث 700، ابن حبان 3507۔ ماہ محرم کا روزہ، سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین محرم کے روزے ہیں، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی ہے۔ صوم داؤدی، سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام روزوں سے سیدنا داؤد کے روزے زیادہ محبوب ہیں، تمام نمازوں سے زیادہ سیدنا داؤد کی نماز محبوب ہے۔ وہ نصف رات آرام فرماتے، ایک تہائی رات قیام کرتے، باقی حصہ سو جاتے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ میدان کارثار میں روزہ رکھنا، میدان جنگ میں روزہ رکھنا، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ عرفہ اور عاشورہ کا روزہ، سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1162۔ ہر مہینے کے 3 روزے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبداللہ بن عمر مجھے معلوم ہوا کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہو، مکمل رات قیام کرتے ہو، آپ ایسا نہ کرو کیونکہ آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ پر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے، روزہ رکھو اور افطار کرو، جب تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں مکمل مہینے کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں زیادہ رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا داؤدی روزے رکھو، ایک دن رکھو ایک دن افطار کر لو۔ بعد میں وہ کہا کرتے تھے کاش میں نے رسول اللہ کی نصیحت کو قبول کیا ہوتا۔ بخاری حدیث نمبر 3419، مسلم حدیث نمبر 1159۔ ایام 20 کے روزے، سیدنا ابو ذر نے بیان کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ ترمذی حدیث نمبر 761۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ، سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے دن انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ترمذی حدیث نمبر 747۔ شوال کے 6 روزے، سیدنا ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو مکمل سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ مسلم حدیث نمبر 1169۔ کسی کا روزہ افطار کروانا، سیدنا خالد جوہنی نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو اس کو بھی روزے جتنا ثواب ملے گا، اس کا ثواب کم نہ ہوگا۔ ترمذی حدیث نمبر 807، ابن ماجہ 764۔ حج و عمرہ کی فضیلت، حج اور عمرہ، ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، حج مبرور کا ثواب جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ بخاری حدیث نمبر 1349، 1773۔ تلبیہ کا ثواب، سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں تمام پہاڑ، درخت، مٹی وغیرہ تلبیہ پکارتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2921۔ طواف بیت اللہ، سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا نماز ہے، البتہ تم اس میں دوران طواف بات کر سکتے ہو لیکن اچھی بات کیا کرو۔ ترمذی حدیث نمبر 960۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک انصاری عورت سنان کو فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا میرے خاوند کے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر وہ اور اس کا بیٹا حج کرنے گئے تھے، دوسرے پر ہمارا غلام پانی لے کر آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1256۔
وقوف عرفہ، سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے۔ اس دن تو باری تعالیٰ قریب آ کر تجلی فرماتے ہیں اور فرشتوں میں فخر کر کے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 1348۔ سر کا مڈوانا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بال مڈوانے والوں، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کٹوانے والوں پر؟ آپ نے فرمایا کہ منڈوانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرما۔ صحابہ نے پوچھا بال کٹوانے والوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ منڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا بال کٹوانے والوں پر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ بال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرما۔ بخاری حدیث نمبر 1728۔ مسلم حدیث نمبر 1302۔ آب زمزم، سیدنا عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام روئے زمین پر بہترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ یہ کھانے کی جگہ کفایت کر جاتا ہے اور اس میں بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ طبرانی حدیث نمبر 3912۔ الکبیر 1167۔ حجر اسود اور رکن یمانی کی فضیلت، حضرت عبید بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ آپ صرف حجر اسود اور رکن یمانی کے استعلام کیوں کرتے ہیں، باقی کا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان دونوں کا استعلام کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابن خزیمہ 218۔ مسند احمد 4462۔ متفرق نیک اعمال کا ثواب، بیوی بچوں کا نفقہ، سیدنا ابو مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت کر کے خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5351۔ مسلم حدیث نمبر 1002۔ درخت اگانا اور کھیتی باڑی کرنا، سیدنا جابر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے تو اس سے جو بھی چیز کھائی جاتی ہے تو اس کا ثواب لگانے والے کو ملتا ہے۔ جو کچھ چوری ہو جاتا ہے وہ صدقہ ہے، جو کچھ اس سے پرندے کھاتے ہیں وہ صدقہ ہے، جو درندے کھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، کوئی بھی اس سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا صدقہ ہوتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2320۔ مسلم حدیث نمبر 1552۔ تنگ دست کو مہلت دینا، سیدنا حذیفہ بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے ایک سابقہ شخص کی روح کو قبض کیا، اس سے پوچھا کیا تم نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے اس سے کہا اچھی طرح یاد کر لے۔ اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازموں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کو تنگ دستوں کو مہلت دے دینا، محتاجوں کو معاف کر دیا کرو، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو بھی معاف کر دو۔ بخاری حدیث نمبر 2077۔ مسلم حدیث نمبر 1560۔ پانی پلانا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے پر جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی تھی، اس نے ایک کنواں دیکھا، اس میں اتر کر پانی پیا، جب باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا تھا، کیچڑ کھا رہا تھا، اس نے سوچا اس کو بھی میری طرح پیاس لگی ہے، وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے اپنا موزہ پانی سے بھر کر اپنے منہ میں تھام لیا، باہر آ گیا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی، اس کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا ان جانوروں کو پانی پلانے میں اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر زیرو کو پانی پلاتے ہوئے اجر ملتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2466۔ مسلم 2244۔ صلہ رحمی، سیدنا انس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کہ یہ پسند کرے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے، اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری حدیث نمبر 20672557۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنا سایہ دوں گا جب میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ مسلم حدیث نمبر 2566۔ مریض کی بیمار پرسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ واپس آنے تک جنت کے درختوں میں رہتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2568۔ بیماری پر صبر کرنا۔